السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، چڑیا کی خبر بعد میں لیں گے. جو کچھ بھی ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کے اوپر چڑیا پہلے کیا کہتی رہی، کیا سوچ رہی ہے. آج ذرا کچھ بات کرنی ہے دو پوائنٹ کے اوپر. ایک ہمارے نصرت جاوید صاحب ہیں، انہوں نے کالم کیا لکھا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے تصویر کا آدھا رخ پیش کیا، پورا نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں جو خاص طور پہ آج کی جنریشن ہے ان کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جائیں گے کہ اسمبلیاں کب کب تحلیل ہوئی، اس کے اوپر عدالت نے کیا 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 تھا، یہ بھی تھوڑا سا بتائیں گے. اور تھوڑا سا امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے دانشور اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ امریکہ جھوٹ نہیں بولتا. جس دن انہوں نے ڈینائل کیا کہ ہم نے اس طرح کا کوئی لیٹر لکھا، تو وہ ہمارے یہاں پہ تو لڑیاں کلابازیاں ڈالنے شروع. دیکھو جی، امریکہ نے ڈینائی کر دیا ہے. اس کی سٹوری کیا ہے، اصل میں کہانی کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن ذرا تھوڑا سا نصرت جاوید صاحب کا جو کالم ہے، جو انہوں نے تصویر کشی کی ہے، وہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو کہ عمران کا ٹرمپ کارڈ اینڈ آئینی بحران، اس نام سے انہوں نے کالم لکھا ایک دو دن پہلے، اسی دن جس دن یہ سارا کچھ ہوا. پہلے تو ویسے موصوف سے مجھے تھوڑا سا بصد احترام، بڑے استاد ہیں، بڑے پرانے ہیں، نظریاتی سمجھے جاتے ہیں بڑے. تو کالم کا جو تقریباً آدھے سے زیادہ کالم جو ہے وہ صرف کارگزاری ہے کہ اتنے بجے یہ ہوا، قاسم سوری آئے، فلانا ہوا. ایک دن پہلے افواج چودھری کو بنا دیا گیا. جس میں بندہ لفظ پورے کر رہا ہوتا ہے کہ 1700 700 800 یا جتنے ہزار ورڈز کا کالم ہوتا ہے نا، اس کو ورڈز پورے کرنے کے لیے بندہ لکھتا ہے. کہیں پہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی، یہ تو سب کو پتا تھا کہ اس دن کیا ہوا اتوار والے دن. بولے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اسے ایک دن پہلے فواد چودھری صاحب کو وزیر قانون بنا دیا گیا تھا. تو اس میں آپ نے کون سی خبر دی ہے، اسمبلی میں کیا ہوا، بندے کہاں تھے، نشست کون سی تھی آپ کی، سارا کچھ تھا وہ. لیکن صاحب پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، خبر نہیں ہے کوئی، صرف وہ ایک بتا رہے ہیں بس یہ ہوا. تو وہ اس سے ان کا آدھا کالم تو اسی طرح پورا ہو گیا تھا. خیر، جو مین ان کا آپریشنل پارٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. جو انہوں نے آدھی تصویر پیش کی ہے وہ یہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی تحلیل ہوئی، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے قبل 1993 میں سپریم کورٹ نے صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے برطرف ہوئی قومی اسمبلی کو بحال کرنے کا تاریخی فیصلہ صادر کیا. تاریخی کے ساتھ انہوں نے وہ قوم بھی لگائے ہوئے ہیں. اور کہ سپریم کورٹ، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب کی بار تاریخ دہرانا چاہے گی یا نہیں. عمران خان صاحب کو اگرچہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مسلسل آئینی کمک فراہم کرتی چلی آ رہی ہے، وہ اس کی جانب سے صادق اور امین بھی ٹھہرائے جا چکے ہیں. یعنی کہ طریقے سے انہوں نے عدالتوں کی جو کلاس لگائی ہے، وہ غصہ نکالا ہے طریقے سے. وہ ذرا اس کے اوپر اب کیا کہیں. خیر، اچھا، انہوں نے جو 1993 کی بات کی ہے کہ کورٹ اس کو دہرانا چاہے گی یا نہیں دہرانا چاہے گی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب اسمبلی توڑی ہے وزیر اعظم عمران خان نے، جو خود وزیر اعظم ہے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، اس کو بھی بتا دیا جاتا. ہمیشہ ماضی میں یہ ہوتا آیا کہ 58(2) بھی تھی، جو کہ بعد میں ختم ہو گئی تھی. اس صدر غلام اسحاق خان نے بنظیر کے خلاف بھی استعمال کی، پھر نواز شریف صاحب کے خلاف بھی استعمال کی. تو وہ صدر دوسرے تھے، دوسری جماعت کے کہہ لیں، دوسرے کسی اور طرف سے تھے. صدر کے اور وزیر اعظم کے اختلافات ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں صدر ایک الگ پارٹی تھا، وزیر اعظم ایک الگ تھے، جن کے آپس میں اختلافات تھے. تو جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، جو تحلیل ہوئی تھی، اس میں دو الگ الگ پارٹیاں تھیں. ایک نے ظلم کیا تھا، ایک کے ساتھ ظلم ہوا تھا، جس کو کورٹ نے بحال کیا تھا. ایک تو نمبر 1 تو یہ فرق ہے، تھوڑا سا یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. اس کو ذرا بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کسی اور نے نہیں، باہر سے کسی نے نہیں، خود وزیر اعظم نے اسمبلی توڑی ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ عدم اعتماد کا ووٹ تھا تو پتہ نہیں آگے دوبارہ بھی اسی طرح جب بھی عدم اعتماد کا ووٹ آئے گا تو وہ توڑ دی جائے گی، اسمبلی توڑ دی جائے گی، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. اس کے اوپر ذرا تھوڑی بعد میں بات کر لیتے ہیں. مین جو اسمبلی توڑنے کے جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ اس کے اندر 3 یا 4 دن کے اندر، یہ ہفتہ تھا، 17 اپریل کو انہوں نے صدر غلام اسحاق خان کے خلاف خطاب کیا تھا. 17-18 اپریل کو اگلے دن انہوں نے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا. تو اگلے دن غلام اسحاق خان نے کرپشن کے بھی چارجز لگائے، اور ملک کا جو سب سے بڑا صدر ہے، جس کا بڑا پروکار ہوتا ہے، اس کو وہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، فلاں. تو انہوں نے اگلے دن مطلب اسمبلی توڑ دی تھی. تو اس نے سپریم کورٹ نے آگے بحال کر دی تھی، جس میں اس وقت نسیم حسن شاہ تھے. لیکن یہ بھی ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اسمبلی پھر نہیں چل سکی تھی. بات پوری بتانی چاہیے.
ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کو اگر آپ کوٹ کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے بینگ اے صحافی جرنلسٹ یا بینگ اے کالمسٹ، اگر آپ ایک کالمسٹ ہیں یا آپ لکھ رہے ہیں لکھاری ہیں تو اس میں تصویر کا پورا رخ دکھایا جاتا ہے، آدھا نہیں دکھایا جاتا۔ تو وہ اسمبلی نہیں چل سکی تھی، وہ بحران اتنا شدید ہو گیا تھا کہ وہ اسمبلی نہیں چل سکی تھی۔ پھر وحید کاکڑ فارمولہ آیا تھا، جنرل کاکڑ صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی ریزائن لے لیا تھا اور غلام شاہ خان صاحب سے بھی ریزائن لے لیا تھا۔ بحران اتنا شدید تھا۔ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی نہیں چل سکے گی اگر یہ بحال کر دی جائے، ریسٹور کر دی گئی تو یہ چل اس لیے نہیں سکے گی کیونکہ کافی سارے آپشن جو خود وزیر اعظم صاحب کے پاس موجود ہیں، وہ 150 140 155 جتنے ان کے بندے ہیں اس سے ریزائن کریں گے، آدھی اسمبلی ویسے خالی ہو جائے گی۔ کے پی اسمبلی کو گورنر کے پی کے ذریعے، پنجاب اسمبلی کو گورنر پنجاب کے ذریعے وہ توڑ دیں گے، پھر بحران پیدا ہوگا۔ تو عدالتیں ماضی کا میں بھی آپ کو بتا بھی دوں گا کہ ماضی میں عدالتیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، کیونکہ اگر اس قسم کا کوئی آتا ہے تو معاملہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا اب کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کوئی لے کے آئے گا، یہ کوئی لے کے آئے گا۔ مسئلہ عدم اعتماد کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کو وزیر اعظم کو اتارا جائے، ایک قانونی آئینی آرٹیکل 95 کے تحت قانونی وہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خاص طور پہ وہ والا وزیر اعظم جس کے اوپر وہ والی اسمبلی اور وہ والا الیکشن جس کے اوپر دھاندلی کے الزامات تھے، جس کے وہ ہائبرڈ اور غیر آئینی بھی کہا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اسی اسمبلی میں اپوزیشن آ جائے اس کے بجائے، تو وہ کس طرح جسٹیفائی ہو سکتی ہے؟ یہ عقل قانونی طور پہ تو جو بھی ہے وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، یا اس کے اوپر جو بھی نقطے ہیں وہ آئینی جو قانونی ماہرین ہیں وہی اس کے اوپر جواب دیں گے۔ لیکن یہ ایک سوال ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ماضی میں ہوا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسمبلی وہ زیادہ دیر چل نہیں سکی تھی، صرف نئی جنریشن کو بتانے کے لیے کہ 3 بار ایسا ہوا تھا۔ جنیجو صاحب کی بڑی مثال دی جا رہی ہے، ان کی اسمبلی کی، کل سہیل وڑائی صاحب بھی دے رہے تھے۔ تو اس کے اوپر ہوا کیا تھا، یہ ایک کیس تھا حاجی سیف اللہ کیس، جو کہ جنیجو صاحب کی اسمبلی کو توڑا گیا تھا، صدر ضیاء نے توڑا تھا 1989 میں۔ تو اس میں کیا تھا کہ صدر ضیاء نے 52 کے تحت آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے نامزد کردہ وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کو ختم کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھتے ہوئے قرار دیا کہ صدر ضیاء کا اقدام جوڈیشل ریویو کا متقاضی ہے۔ جب ضیاء نے جنیجو حکومت کو ختم کیا اور اسمبلی کو توڑا تو اس وقت حالات اس نوعیت کے نہیں تھے کہ 52 کو استعمال کیا جاتا۔ ضیاء نے یہ اختیار سیاسی زم کے لیے استعمال کیا۔ سپریم کورٹ نے ضیاء کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا اور عدلیہ کا فیصلہ ضیاء کے وفات کے بعد آیا۔ اندازہ کر لیں، عدلیہ کا فیصلہ بعد میں آیا۔ پاکستان چونکہ 1988 کے انتخابات کا اعلان کر چکا تھا، لہٰذا سپریم کورٹ نے کابینہ اور اسمبلی بحال کرنے کا ریلیف دینے سے انکار کیا۔ سابق آرمی چیف، ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک کا بھی آگے ہے لیکن تھوڑا ریلیونٹ ہے۔ یہ تھا 89 کی اسمبلی ٹوٹی تھی۔ اچھا، خواجہ احمد طارق رحیم بنام فیڈریشن آف پاکستان، یہ وہ کیس ہے جس میں غلام شاہ خان نے 88 کی اسمبلی توڑی تھی، بینظیر کی وزیر اعظم تھی اس وقت۔ اس کے اوپر پھر عدالت نے کیا کیا تھا، اگست 1990 میں صدر اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 52 کے تحت بینظیر حکومت کو ختم کر کے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑی۔ لاہور ہائی کورٹ نے صدر کے اس اقدام کو جائز قرار دیا، لاہور ہائی کورٹ نے جائز قرار دیا، جہاں پہ ماضی میں وہ والی مثال تھی بحال کرنے کی، تو یہ بھی دے دیتے کہ یہ مکمل تصویر دکھائی جاتی کہ یہ بھی ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک وفاق اور پنجاب کے محاذ رائیاں چل رہی تھی، اسمبلیوں میں قانون سازی کے عمل کا فقدان، سندھ میں بدامنی، کونسل آف کامن انٹرسٹ تشکیل نہ دینا، NFC ایوارڈ میں غیر معمولی تاخیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر صدر کے اقدام کو آئین کے مطابق قرار دیا۔ یہ تھا 1990 والا تھا، مطلب 1990 میں حالات اس قدر کشیدہ اور خراب ہو چکے تھے کہ آئین کے مطابق حکومت چلانا ممکن نہیں رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اسمبلی چونکہ حکومت کا اہم ادارہ، لہٰذا حکومت کے خاتمے کے ساتھ اسمبلی کا ٹوٹنا لازم ہوتا ہے۔ بینظیر بھٹو اور PP نے چونکہ نئے انتخابات میں حصہ لیا، لہٰذا پرانی اسمبلی کو بحال کرنا درست نہیں۔ جسٹس عبدالشکور اسلام نے اختلافی نوٹ میں تحریر کیا کہ ضیاء کی وفات کے بعد آئین کا آرٹیکل 52 بھی موصول نہیں ہے ضروری۔ اچھا، یہ دو ہیں۔ اب وہ اس کی طرف ایگزیکٹ میں آ جاتا ہوں، جو نصرت جاوید صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہوا کیا تھا۔ نواز شریف کیس 1993، نواز شریف نے ریڈیو ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے صدر کو انتخاب تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر اسحاق خان نے نواز شریف حکومت کو ختم کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ اسحاق
نے نواز پر کرپشن اور ریاست کے سربراہ کے وقار کو مجروح کرنے کے الزامات عائد کیے اور کہا کہ ملک کو آئینی سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 52B کو برو کر لانا لازمی ہو گیا تھا۔ نواز شریف نے صدر کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں اس پٹیشن کی سماعت کی۔ 10 ججوں نے فیصلہ دیا کہ صدر کا اقدام آئین کے مطابق نہیں تھا، لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اس فیصلے کے مطابق نواز حکومت کو فوری طور پر بحال کر دیا گیا۔ اس میں سے ایک جج ایسے تھے جو سجاد علی شاہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن مسئلہ یہی ہے جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ وہ 2 الگ الگ پارٹیاں تھیں۔ ادھر وزیر اعظم خود توڑ رہا ہے اور آگے آپ آئین کا درد اسی اسمبلی میں رہنے کا ایک جو شوق ہے جس کے اوپر پچھلے 3 سال سے الزامات لگائے جا رہے تھے اور نئے انتخابات کا واویلا کیا جا رہا تھا کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جائے اور آپ اسی اسمبلی کے اندر مزید ہو کے بیٹھنا، اور یہ جو درد ہے اس اسمبلی کے ٹوٹنے کا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ساری اپوزیشن مل کے اپنے اپنے عہدے بانٹ چکی تھی کہ کس نے وزیر اعظم رہنا ہے، کس نے وزیر خارجہ بننا ہے، کس نے شہباز شریف صاحب نے کیا بننا ہے، رانا ثناء اللہ نے کیا کرنا ہے، بلاول صاحب نے کیا بننا ہے، مولانا صاحب کا کیا فیوچر ہوگا۔ یہ سارا کچھ انہیں نظر آ رہا تھا، صرف اس وجہ سے انہیں درد ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اسمبلی کی کوئی تحلیل کا کوئی اور درد ہے، کیونکہ اسی اسمبلی کے اوپر الزامات لگاتے رہے۔ یہ ہے مکمل تصویر۔ اب آپ آگے فیصلہ کر لیں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب امریکہ کی طرف۔ یہ جو خط والا معاملہ ہے ڈونلڈ لو والا، اس کے اوپر اور جو امریکہ کی طرف سے دھمکی اور جو بھی ہے اس کے اوپر امریکہ کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے صحافی یہاں پہ کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو اپنے سارے صحافی فارغ کر دیں گے، کہیں گے یار یہ تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اور یہ میرٹ کے اوپر ڈیفینڈ نہیں کر رہے، صرف عمران خان کے بغض میں کر رہے ہیں کہ عمران خان نہیں ہونا چاہیے امریکہ کو۔ وہ صحافی بھی کر رہے ہیں جو پرو امریکن لائن کبھی بھی نہیں لیتے۔ چڑیا اگر کوئی اس طرح کی بات کرتی ہے تو اور بات ہے، ایسے صحافی بھی کر رہے ہیں صرف عمران خان صاحب کی ضد میں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ جس وقت پہلے تو اپنی طرف سے وہ نئے طریقے سے بتا رہے تھے کہ ادھر سازش کا لفظ کدھر ہے اور ادھر وہ کدھر ہے اور وہ کدھر ہے، مطلب ہے کہ ویسے تو جس وقت کسی کو الزام لگانا وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک تو وہ بیڑیا اور بکری والا ہے کہ تم نیچے پانی کو گندا کر رہے ہو، اوپر سے وہ بیڑیا پی رہا ہوتا ہے، نیچے بکری پی رہی ہوتی ہے، تو وہ مطلب بھانا لگا کے اس کو کھائی جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ وہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، وہ بھی ایک مثال ہے۔ لیکن مطلب ہے کہ یار اب یہ میرے پاس ایک بک پیچھے پڑی ہوئی ہے احمد رشید کی، امریکہ کی بدعہدی۔ امریکہ یہ بلیک کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہیں نہ کہیں، وہ پوری کتاب اس چیز کے اوپر ہے کہ امریکہ نے کہاں کہاں غلط بیانی سے کام لیا، کہاں کہاں جھوٹ بولے ہیں، کہاں کہاں اس نے اپنی کمٹمنٹس کو توڑا ہے۔ اور اگر آپ گوگل کے اوپر چلے جائیں پاکستان کے ساتھ ریلیشن کے حوالے سے بھرا پڑا ہے کہ وہ امریکہ نے کیا کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس وقت امریکہ کی طرف سے ڈینائل آیا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی سازش نہیں کی، کیا امریکہ خود کہے گا کہ ہم نے سازش کی ہے؟ کو عقل کو ہاتھ مارے یار، وہ مانے گا اس چیز کو؟ اگر امریکہ اب جس طرح شری مزاری صاحبہ نے کہا کہ وہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ڈینائل کر کے وہ جھوٹ بولا ہے، تو ہمارے ہاں اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے ہیں کہ امریکہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ میں ایموشنل بات نہیں کر رہا، یہ میں ماضی کی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کچھ آپ کو بتاتے ہوئے بھری پڑی ہے تاریخ۔ تو اگر ڈینائل کے اس میں جانا ہے نا، چلیں پھر ڈینائل میں چلتے ہیں۔ پھر مان لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے اتنے ملین بلین ڈالرز دیے، لیکن پاکستان نے ہمیں بدلے میں جھوٹ دیا، ڈیسیٹ کیا، دھوکہ دیا، مان لیں کہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آپ ڈینائی نہ کہ کوئی امریکہ تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو سچ بولتا ہے۔ پریسلر ترمیم سے لے کے کہ آپ کو ہم جو امداد دے رہے ہیں وہ کہیں ایٹم بم کے اوپر تو استعمال نہیں ہو رہی، اس سے لے کے وہ بھی مان لیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ امریکہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر امریکہ کے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں پیسے کے لیے، تو پھر مان لیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ امریکہ تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس نے تو کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ پھر اور اتنی مثالیں، میں کتنی مثالیں دوں کہ آپ اس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صدر غلام اسحاق خان کو کس طریقے سے دھمکی دی گئی تھی؟ کیا کبھی پہلے دھمکی نہیں ملی؟ صدر غلام اسحاق خان کو امریکہ کی طرف سے کس طرح پورا ایک لفٹ کے پاس وہ گئے تھے اور پورا ایک مطلب ہے لکھا ہوا ایک رائٹر نے کہ کس طریقے سے انہوں نے دھمکی دی کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ بھٹو کے حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے دھمکی دی، پھر مان لیں کہ وہ سارا کچھ جھوٹ تھا، یہ پھر تو ماننا پڑے گا۔ تو ناظرین چڑیا کی خبر بعد میں لیں گے، تھوڑا سا یہ تاریخ کو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ مکمل تصویر اپنی نئی جنریشن کے آگے رکھیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، مثالیں ہم نے دے دی آپ کے سامنے۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔